دین وائبز، دین کی آواز۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، احب اللہ لما یغدوکم بہ من نعمہ، تم اللہ رب العزت سے محبت کرو اس لیے کہ اس نے تمہیں بہت زیادہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ اپنے محسن کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ حیوان ہوں وہ بھی اپنے محسن کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ آپ نے کئی دفعہ یہ منظر دیکھا ہوگا کہ جو لوگ شیر پالتے ہیں وہ اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، بیٹھتے ہیں، شیر بھوکا ہونے کے باوجود ان کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ اس کے دل میں بھی اپنے محسن کے ساتھ محبت کا ایک تعلق ہوتا ہے۔ تو جب ان حیوان کا یہ حال ہے تو انسان تو بالآخر انسان ہے۔ ہر انسان اپنے محسن سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے محسن اعظم ہیں، وہ ہمارے خالق اور مالک ہیں، اور اس نے ہمیں بن مانگے ان گنت نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان گنت نعمتیں۔ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے ہم گنگے ہوتے، سماعت نہ دیتے ہم بہرے ہوتے، ہاتھ پاؤں ٹھیک نہ ہوتے لولے لنگڑے ہوتے، صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے، لباس نہ دیتے ہم ننگے ہوتے، کھانا نہ دیتے ہم بھوکے ہوتے، پانی نہ دیتے تو پیاسے ہوتے، اللہ رب العزت اولاد نہ دیتے لاولد ہوتے، گھر نہ دیتے بے گھر ہوتے، صحت نہ دیتے بیمار ہوتے۔ اگر اللہ رب العزت ذہن اور عقل نہ دیتے تو ہم پاگل ہوتے، اللہ رب العزت عزت نہ دیتے تو ہم ذلیل ہوتے۔ معلوم یہ ہوا آج جو ہم عزتوں کی زندگی گزارتے پھر رہے ہیں یہ سب اس مالک کا کرم اور احسان ہی تو ہے۔ جب بن مانگے اس نے اتنی نعمتیں دیں تو ان نعمتوں کی وجہ سے ہمیں اپنے مالک سے محبت کرنی چاہیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوبصورت بات بتائی، احب اللہ، تم اللہ سے محبت کرو، لما یغدوکم بہ من نعمہ، کہ اس نے تمہیں اپنی بہت نعمتیں عطا کی ہیں۔ پھر اگلی بات فرمائی، وَأَحِبُّونِي، اور میرے ساتھ محبت کرو، لِحُبِّ اللَّهِ إِيَّايَ، کہ اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں اللہ کا محبوب ہوں، لہذا تم اللہ سے بھی محبت کرو، اللہ کے محبوب سے بھی محبت کرو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، الہی ما عبدناک خوفا من نارک، میں نے آپ کی عبادت جہنم کی آگ کے ڈر کی وجہ سے نہیں کی، ولا طمعا فی جنتک، نہ آپ کی جنت کی طمع میں نے آپ کی عبادت کی، وَلَكِنِّي وَجَدْتُكَ أَهْلٌ لِلْعِبَادَةِ، اے اللہ میں نے آپ کو واقعی عبادت کا مستحق پایا ہے۔ آپ کو سجتی ہے یہ بات کہ مخلوق آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو، اس لیے میں آپ کی عبادت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی عبادت کی خوبصورت بات یہ ہے کہ جس دل میں آتی ہے غیر سے بیگانہ کر دیتی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ سیدنا صدیق اکبر عنہ فرمایا کرتے تھے، من ذاک من خالص محبت اللہ تعالی شغلہ ذالک عن طلب الدنیا واوحشہ عن جمیع بشر،
جس بندے کو اللہ رب العزت کی محبت کا مزہ آ جاتا ہے تو یہ محبت اس کو دنیا کی طلب سے ہٹا دیتی ہے اور مخلوق سے اس کو وحشت محسوس ہوتی، دل نہیں لگتا کسی کے ساتھ سوائے اللہ کے، باغ میں لگتا نہیں، صحرا میں گھبراتا ہے دل، اب کہاں لے جا کے بیٹھیں ایسے دیوانے کو ہم۔ اللہ رب العزت کی محبت کا معاملہ ہی ایسا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا، حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں، پسند ہیں۔ ایک فرمایا الطیب، مجھے خوشبو پسند، دوسرا فرمایا النساء، نیک بیوی پسند، تیسرا فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ ذرا غور کیجئے، ان 3 الفاظ میں نبی علیہ السلام نے پوری دنیا کی حقیقت کو کھول دیا۔ وہ کیسے کہ انسان کے 6 حواس ہوتے ہیں، سائنس کی دنیا، مادی دنیا 5 حواس مانتی ہے، حواس 5، ہم 6 حواس کو مانتے ہیں۔ حواس 5 اور چھٹی حص انسان کا دل، اس کا وجدان، اس کا انٹیوشن، کہتے ہیں نا چھٹی حص نے بتایا ایسا ہونے والا ہے، یہی وہ چھٹی حص ہے انسان کا دل جس پر قرآن اترا۔ تو حصے 6 ہیں، ان 3 چیزوں میں 6 کی 6 حصوں کی لذتوں کا تعلق ہے۔ خوشبو کے ساتھ سونگھنے کا تعلق، کہ انسان خوشبو کو سونگھتا ہے تو اس کا دل باغ و بہار ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد النساء، یہ میاں بیوی کا تعلق ایسا، اس کے ساتھ انسان کے 4 حواس کا تعلق، دیکھنا، سننا، لمس یا چکھنا، ذائقہ، 4 حواس کا انسان کا تعلق ہوتا ہے میاں بیوی کا۔ چھٹی حص انسان کا دل رہ گیا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، تو چھٹی حص کو بھی سرور ملا۔ گویا یہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کے 6 حواس کو اس دنیا میں لطف اندوز کر دیتی۔ ایک اور انداز سے اسی بات کو سنیے کہ انسان جب خوشبو لگاتا ہے تو جسم بہت معطر ہو جاتا ہے، پاکیزہ۔ جس بندے کے جسم سے خوشبو آئے ہر بندہ اس کے قریب بیٹھ کر خوش ہوتا ہے، پسند کرتا ہے۔ تو خوشبو کے لگانے سے جسم صاف، پاکیزہ۔ پھر میاں بیوی کے تعلق کے ساتھ انسان کی سوچ کا تعلق، لہذا ایسا انسان جو ازدواجی زندگی گزارتا ہو اس کی سوچ پاک ہو جاتی ہے، شیطانی شہوانی خیال اس کو پریشان نہیں کرتے، اس لیے کہ بھوک لگے تو بندہ کھانا کھائے، انسان کی سوچ پریشان کرے تو وہ اپنا تعلق جوڑے۔ تو معلوم ہوا کہ خوشبو سے جسم معطر ہوا، میاں بیوی کے تعلق سے انسان کا دماغ، سوچ صاف ہوئی، اور نماز کے پڑھنے سے انسان کا دل صاف ہوا۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ تو معلوم ہوا کہ ان 3 چیزوں سے ظاہر بھی صاف ہو جاتا ہے اور باطن بھی صاف ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ یہ نعمت کہ من اور تن کی صفائی انسان کو ان 3 چیزوں سے نصیب ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے چند لفظوں میں حقیقت کو کھول دیا کہ دیکھو ان کے ساتھ تمہارے ظاہر اور باطن کی پاکیزگی وابستہ ہے، اس لیے فرمایا کہ مجھے یہ 3 چیزیں محبوب ہیں۔ تاہم جو انسان اللہ کی عظمتوں کو پہچان لیتا ہے وہ اللہ سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ جس نے اللہ کی عظمت کو پہچانا وہ اللہ سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا، اور جس نے دنیا کی حقیقت کو پہچانا وہ دنیا سے کٹے بغیر رہ نہیں سکتا۔ فانی دنیا ہے، اس سے کیا دل لگانا، دل تو لگائے نا انسان اللہ سے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق با مردہ نہ باشد پائیدار، مرنے والوں سے عشق پائیدار نہیں ہوتا۔ عشق با مردہ نہ باشد پائیدار، عشق را با حی و با قیوم دار۔ اگر تُو نے محبت کرنی ہے تو اس ذات سے کر جو حی و قیوم ہے، کبھی اس کو موت نہیں آ سکتی۔ تو محبت کا اہل فقط ہمارا پروردگار ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت سے محبت کی یہ نشانی ہوتی ہے
کہ دنیا کی محبتوں سے دل سرد ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں اذا رأیت الفتى مشغوفا بطلب الرب تعالی، جب تو کسی نوجوان کو دیکھے کہ اللہ کی محبت نے اسے مشغول کر لیا، فقد الہاہ ذالک اما سوا، یہ اللہ کی محبت اسے غیر یعنی ماں سوا سے ہٹا کٹ کے رکھ دے گی، دل کو ہٹا دیتی ہے ہر طرف سے۔ محبت کے انداز ہوتے ہیں خالق سے بھی مخلوق سے بھی، اس لیے اگر گنے نا کہ محب کتنی قسم کے، تو کچھ ہوتے ہیں محب للاوثان، بتوں کے محبت کرنے والے، محب للنیران، آگ کی پوجا کرنے والے، محب للصلبان، صلیب کی محبت رکھنے والے، محب للاسمان، مال کی محبت رکھنے والے، 99 کے چکر میں رہنے والے، محب للالحان، موسیقی گانے بجانے سے محبت رکھنے والے، اور محب للنسوان، عورتوں کے حسن و جمال پہ مر مٹنے والے، اور ایک ہوتے ہیں محب للرحمان، رحمان سے محبت کرنے والے۔ جس نے بھی رحمان سے محبت کی اس نے اپنی زندگی کو سنوار لیا۔ مخلوق کی محبتوں سے ہمیشہ انسان کو نقصان ملا۔ ایک نکتے کی بات طلباء کے لیے کہ انسان جب کبھی اپنے اندر کوئی کمال پاتا ہے اور اس پر وہ خوش ہوتا ہے تو یہ اس کو نقصان ہوتا ہے، اس لیے کہ کمال اللہ رب العزت کا، ہم کمال کے لائق نہیں ہیں۔ اگر کچھ بھی اپنے اندر خوبی نظر آئے تو یہ ہماری نہیں، یہ اس پروردگار کی جس نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو کمال کو کبھی اپنی طرف منسوب نہ کرے، اور اگر دل ہی دل میں سوچے میں ایسا اور ایسا، اس کو کہتے ہیں عجب۔ اور اعجاب المرء بنفسہ، انسان کا اپنے اندر کمال کو دیکھ کر عجب کرنا، یہ مہلکات میں سے ہے، انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ سے ایک دن فرمانے لگے مجلس میں، اتنے سال گزر گئے میری تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوئی۔ پھر فرمانے لگے اچھا بات ہو گئی ختم، چلو اٹھو نماز کے لیے۔ جیسے مسجد کے قریب پہنچے پوری جماعت کے ساتھ تو دیکھا جماعت ہو چکی، لوگ باہر نکل رہے تھے، تکبیر اولیٰ قضا۔ ادھر ایک بول بولا، نقد اللہ نے دکھا دیا، باتوں میں مصروف کر کے وقت گزرنے کا پتہ نہ چلا اور تکبیر اولیٰ قضا ہو گئی۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے محفل میں تذکرہ کیا کہ مجھے ایسی ذہانت ملی، قوت یاداشت اتنی، جانا تھا مسجد کی طرف، بات کر کے خادم کو کہا بھائی جوتے لاؤ، اس نے کہا حضرت جوتے تو آپ نے پہنے ہوئے ہیں۔ نقد اللہ نے دکھا دیا کہ تم اپنی یاداشت پہ ناز کرنے والے حال دیکھ لو۔ ایک بزرگ گزرے ہیں ہشام کلبی، 3 دن میں قرآن پاک یاد کر لیا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے اس بات پہ نا دل میں بڑا خوشی ہوئی، عجب تھا، اعجاب المرء بنفسہ، 3 دن میں نے قرآن یاد کر لیا۔ جمعہ کی تیاری کرنے لگا، کہنے لگا کہ میں نے دیکھا کہ میری داڑھی ذرا ایک مشت سے لمبی تھی، تو میں نے ناخن کاٹے، تو میں نے سوچا داڑھی کو بھی ذرا برابر کر لوں۔ ایک قبضے کے برابر جب میں نے اپنی داڑھی کو پکڑ کے کینچی چلانے لگا، ایسی بھول ہوئی کہ مٹھی کے اوپر سے کینچی چلا دی، اور مجھے جمعہ پڑھانا تھا، جمعہ کے لیے گیا تو مسجد میں مجھے ذلت ملی۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کو عجب یہ سجتا نہیں ہے، کمال والے کو سجتا ہے، ہم تو ناقص ہیں۔ اگر اپنے اندر کوئی خوبی دیکھیں، یہ ہمارا کمال نہیں، یہ اس پروردگار کا کمال ہے جس نے ہم ناقص لوگوں کو عطا فرما دیا۔ اس لیے ہمارے بزرگ تربیت کرتے ہوئے سمجھاتے تھے کہ اپنے نفس کو پھلانے کے لیے میں پیدا کرنے والے جو الفاظ ہیں ان کا استعمال ہی نہ کرنا۔ جیسے میں کا لفظ انسان میں تکبر پیدا کرتا ہے۔ طلباء کے لیے علمی نکتہ، ہمارے اکابر 4 الفاظ کے استعمال سے بہت گھبراتے تھے، 4 الفاظ کے استعمال سے بہت گھبراتے تھے۔ ایک لفظ ہے انا، میں، اور دوسرا لفظ ہے لی، میرا، تیسرا ہے اندی، میرے پاس، اور چوتھا لفظ ہے نحنو، ہم۔
4 لفظوں کے استعمال سے بہت گھبراتے تھے، کتراتے تھے. کیوں؟ انا کا لفظ شیطان نے استعمال کیا، انا خیر من. نتیجہ نکلا اللہ نے اپنے دربار سے دھتکار دیا. فرعون نے لی کا لفظ استعمال کیا تھا، یا قوم الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی. جس پہ بھروسہ تھا اللہ نے اسی دریا کے اندر ڈبو کے دکھا دیا. اور اندی یہ لفظ قارون نے استعمال کیا تھا کہ یہ جو میرے پاس مال ہے، انما اوتیتم علی علم من عندی، کہ تو میرے پاس علم تھا، میں بزنس مین ہوں، میں نے بڑی اچھی ڈیل کی، میں نے مال خون پسینے کی کمائی کی. تو اندی کا لفظ استعمال کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ مال سمیت اللہ نے زمین میں دھسا دیا. اور نحنو، یہ لفظ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، نحن عصبہ، ہم گروپ ہیں، بڑے جماعت ٹولہ ہیں. کیا ہوا؟ بالآخر یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنے ماتھے کو زمین پر ٹیکنا پڑ گیا. تو ہمارے اکابر سمجھاتے ہیں نہ اپنے دل میں اپنی خوبیوں سے خوش ہو بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور نہ اپنے اندر عجب پیدا ہونے دو. اور ایک دوسری بات کہ محبت کے 2 انداز، ایک ہے نفسانی شیطانی محبت، یہ تو حرام، انسان کے لیے دنیا اور آخرت کا نقصان. اور ایک ہے جائز محبتیں. دیکھا یہ گیا ہے کہ محبت جائز بھی ہو تو کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے، محبت جائز بھی ہو تو اس کی قیمت چکانی پڑ جاتی ہے. ذرا غور کیجئے، آدم علیہ السلام کو حابیل سے محبت تھی، قابیل نے اس بیٹے کو قتل کر دیا. نوح علیہ السلام کو بیٹے سے محبت تھی، آنکھوں کے سامنے پانی میں ڈبو دیا. ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام سے محبت تھی، گلے پہ چھری پھیرنے کا حکم ہو گیا. نبی علیہ السلام کو حسین اللہ عنہ سے محبت تھی، اللہ رب العزت نے سیدنا حسین لانو کو دیکھو کیسے شہادت عطا فرمائی. یہ مخلوق کی محبت جائز بھی ہو تو بھی کاسٹ پے کرنی پڑتی، غم اٹھانا پڑتا ہے، صدمے اٹھانے پڑتے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ بس محبت ہو تو صرف میری ہو، مخلوق کے ساتھ میری نسبت سے محبت ہو، میری نسبت سے محبت، اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں. چنانچہ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے محبت تھی، تو پھر دیکھیے یعقوب علیہ السلام کو اتنا رونا پڑا، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی. اور یوسف علیہ السلام محبوب بنے تو دیکھو ان کے ساتھ کیا پیش آیا. کسی نے یوسف علیہ السلام سے محبت کا اظہار کیا تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے بھائی میرے ساتھ محبت کا اظہار نہ کرنا. ہم نے کہا کیوں؟ کہنے لگے ابو نے کیا تھا تو کنویں میں جانا پڑا، زلیخا نے کیا تھا تو جیل میں جانا پڑا، خدا کے واسطے محبت کا اظہار نہ کرنا. تو محبت کا معاملہ ایسا کہ اللہ چاہتے ہیں کہ محبت کے قابل فقط میں ہوں اور محبت کے قابل کوئی. ہاں اگر مخلوق سے تعلق ہو تو میری وجہ سے تعلق ہو، نیکی کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے، یہ محبت کی بنیادیں ہوئی نا. اور یہ کسی کے رنگ پہ مر مٹنا یا کسی کے نقش و نین پہ مر مٹنا، فرمایا یہ تو پرلے درجے کی بے وقوفی ہے. محبت حسن کی وجہ سے نہ ہو. حسن کے بارے میں کہتے ہیں کہ بیوٹی از سکن ڈیپ، جتنا انسان کی سکن موٹی ہے یعنی حسن ظاہر کی اتنی گہرائی ہے. کھال اتار دو تو گورے کالے کا باقی گوشت ایک جیسا، تو کھال کا ہی فرق ہے نا. تو سکن ڈیپ، اتنی معمولی سی چیز، اس کے پیچھے انسان مرتا پھرے. چنانچہ علمی نکتہ تو لوا کے لیے یوسف علیہ السلام جب بکے تو بھائیوں نے کتنے میں بیچا؟ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند کھوٹے سکوں کے بدلے. اللہ رب العزت نے سمجھا دی بات. میرے بندو یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھو، پوری دنیا کو آدھا حسن ملا، بقیہ آدھا اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عطا کیا. اس حسن کو فرمایا کہ دنیا میں کتنی قیمت لگی؟ چند کھوٹے سکے. اے حسن ظاہر کے پیچھے مرنے والوں،
چند کھوٹے سکوں کی متاع کے پیچھے اپنے ایمان کو برباد کرتے پھر رہے ہو۔ اس لیے 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا کوئی اعتبار نہیں۔ ستۃ لا ثبات لہا، 6 باتیں، 6 چیزیں جن کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ظل الغمام، بادل کا سایہ، ابھی ہے اور ابھی نہیں۔ خلت الاشرار، شریر بندے کی دوستی، ابھی دوست اور ابھی دشمن۔ المال الحرام، حرام مال، پتہ ہی نہیں چلتا۔ الثناء الکاذب، جھوٹے بندے کی تعریف، جھوٹا جو ہوا ابھی تعریف کر رہا ہوگا، ابھی بہتان لگا دے گا۔ السلطان الجائر، ظالم بادشاہ، کیا پتا صبح کو امیر ہے شام کو فقیر ہے، صبح کو وزیر ہے شام کو اسیر ہے، کیا پتا اس کا؟ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اور 6ٹھی چیز فرمایا عشق النساء، عورتوں کا عشق، اس پہ بھی کوئی بھروسہ نہیں۔ چنانچہ اگر محبت کے قابل کوئی ہے تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس لیے یہ عشق جو ہے ظاہر کا، یہ بندے کے لیے فسق کا ذریعہ بنتا ہے، اور توبہ نہ کرے تو بندے کے لیے کفر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی، ایک آدمی تھا، اس کو ایک نصرانیہ عیسائی لڑکی سے، گوری تھی، محبت ہو گئی۔ اب یہ محبت فقط نفسانی محبت تھی، شکل اچھی لگ گئی، تصور میں بیٹھ گئی، چین نہیں آتا تھا، آرام نہیں آتا تھا۔ اس نصرانیہ کو بھی پتا چلا، نصرانیہ لڑکی کو اس سے محبت ہوئی، کیونکہ یہ محبت کا اظہار کرتا تھا اور وہ کہتی تھی کہ یہ اچھا بندہ۔ اب نیتوں کا فرق تھا، اس کی نیت تھی فقط حسن ظاہر اور اس کی نیت تھی ایک اچھا انسان۔ چنانچہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان رجلا علق جاریۃ نصرانیہ واخذ هواها منه حتى ازال عقله، محبت اتنی غالب آئی کہ دماغ خراب ہو گیا۔ فحمل الى المستشفى، عاشق صاحب کو ہاسپٹل داخل کروایا گیا۔ فاقام به مدہ، ایک مدت تک اس کو وہاں رکھا گیا۔ وکان له صدیق، اس کا ایک دوست تھا جو اس کی کیئر ٹیکنگ کرتا تھا، خبرگیری کرتا تھا۔ یتعاہدہ، فقال له یوما، اب اس کا دماغ اتنا خراب ہوا کہ سوچ بھی صحیح نہ رہی۔ چنانچہ یہ نوجوان اس نصرانیہ لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا کہ ملاقات کیسے ممکن ہو، تو اس کو فیل ہوا کہ میری بیماری زیادہ ہو گئی، میں بچتا نہیں۔ وقد اشرف علی التلف، لگا اس کو کہ موت مجھے جھانک رہی ہے۔ قد ایست من ملاقات فلانۃ فی الدنیا، میں فلاں سے دنیا میں ملاقات سے مایوس ہو گیا ہوں۔ واخاف اللہ القاہ فی الآخرہ، اور مجھے ڈر ہے کہ مجھے آخرت میں بھی اس سے ملاقات نصیب نہیں ہوگی۔ ان مت مسلمہ، اگر میں مسلمان ہو کے مر گیا، ثم تنصر وماتا، یہ نصرانی ہو گیا اور ساتھ موت آ گئی، ایمان ضائع۔ وہ جو اس کا کیئر ٹیکر تھا وہ کہتے ہیں فخرج من عنده، میں اس لڑکی کی طرف گیا، فوجدها علیلۃ، وہ بھی بیمار پڑی تھی، وہی تقول، اور وہ یہ کہنے لگی قد ایست من فلان فی الدنیا، میں فلاں کی ملاقات سے دنیا میں مایوس ہو گئی۔ فانا اسلم لالقاہ فی الآخرہ، میں اسلام لاتی ہوں تاکہ اللہ آخرت میں میری اس سے ملاقات کروا دے۔ ثم اسلمت، پھر وہ اسلام لے آئی، وماتت، اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ جو حسن ظاہر کے پیچھے تھا ایمان سلب ہو گیا، اور جو اچھے انسان کی نیت تھی اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق عطا کی۔ حسن فانی کی سجاوٹ پہ نہ جا، یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا۔ حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی جی بھرنے کی صورت ہی نہیں میرے لیے، کیسے دنیا بھر کے ہو جائیں ہنسی میرے لیے۔ اب تو ذوق کے حسن اپنا یوں کہے ہو کر بلند، حسن اوروں کے لیے حسن آفری میرے لیے۔ اللہ تعالیٰ بھی حیران ہوتے ہوں گے، حسن میں نے دیا، یہ حسن کے پیچھے پاگل بنے پھرتے ہیں اور حسن عطا کرنے والے کے در سے بھولے ہوئے۔ تو انسان کے 2 انداز، یا تو وہ اللہ کا دوست یا پھر اپنے نفس کا دوست۔ سہل تستری رحمت اللہ علیہ جس بندے سے بھی ملتے تھے اس کو کہتے تھے یا حبیب، جس سے بات ہوتی
اس کو کہتے یا حبیب. اذا تکلم مع انسان قال یا حبیب. تو کسی نے پوچھ لیا کہ آپ ہر بندے کو حبیب کہتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ اگر مومن ہوگا تو حبیب اللہ ہوگا، اور اگر منافق ہوگا تو حبیب ابلیس ہوگا. تو میں اس کو حبیب کہتا ہوں. تو محبت کا حقدار فقط اللہ رب العزت کی ذات ہے. حرم بن حیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المؤمن اذا عرف ربہ عز وجل احبہ. مومن جب اللہ رب العزت کی معرفت کو پا لیتا ہے محبت کرتا ہے. وَإِذَا أَحَبَّهُ أَقْبَلَ إِلَيْهِ. جب محبت کرتا ہے اللہ سے تو اللہ کی طرف بڑھتا ہے. وَإِذَا وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِقْبَالِ إِلَيْهِ. اور جب اس کو اللہ کی طرف بڑھنے کی لذت ملتی ہے لم ينظر إلى الدنيا بعين الشهوة. شہوت کی نظر سے دنیا کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے. چنانچہ بعض پہلی کتابوں میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا عبدی میرے بندے انا بحقی کا لکا محبن. یہ واو قسمیہ کہ مجھے تیرے حق کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. فبحقی علیک کن لی محبا. جو میرا تجھ پر حق ہے تجھے اس کی قسم تم مجھ سے محبت کر لے. اللہ تعالیٰ کتنا پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ بندے اپنے پروردگار سے محبت کریں. چنانچہ یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مثقال خردلۃ من الحب احب الی من عبادت 70 سنۃ بلا حب. کہ اللہ کی محبت کے ساتھ ایک ذرہ کے برابر نیکی کرنا بغیر محبت کے 70 سال عبادت کرنے سے مجھے زیادہ پسندیدہ ہے. تو یہ دل کی تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں اپنی ایسی محبت دے کہ ہم اللہ کی محبت میں ڈوب جائیں، اللہ کی محبت کا مزہ نصیب ہو جائے. اب یہ محبت بڑھتی ہے کچھ چیزوں سے. یہ آج صرف ان کو گنوا دے گا، زیادہ تفصیل میں نہیں جائے گا. ایک ہے قراءۃ القرآن. قرآن مجید پڑھنے سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے. ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لا شیء عند المحبین احلا من کلام محبوبہم. کہ محب کے نزدیک محبوب کے کلام سے زیادہ لذیذ اور کوئی چیز نہیں ہوتی. فہو لذت قلوبہم وغایت مطلوبہم. دوسری بات التقرب الی بالنوافل. اللہ کی طرف نوافل کے ذریعے سے انسان قرب حاصل کرے. تیسری بات اتباع حبیب المصطفیٰ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اتباع اگر کرے انسان تو اس سے بھی اللہ کی محبت اور بڑھتی ہے. پھر التفکر فی بر اللہ و احسانہ. اللہ تعالیٰ کی جو احسانات ہیں ان کا سوچنا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کیا کیا احسانات کیے ہیں. پھر التفکر فی اسماء اللہ. اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں غور کرنا. وہ رحیم ہے، ستار ہے، کریم ہے، عفو ہے. جتنا اس پر غور کریں گے اتنا اللہ سے محبت بڑھے گی. کسی نے کیا عجیب بات کہی، اے دوست جس نے تیری تعریف کی، اے دوست جس نے تیری تعریف کی اس نے در حقیقت تیرے پروردگار کی تعریف کی. کیوں کہ اگر وہ تیری ستاری نہ کرتا تو کوئی بندہ زبان سے تیری تعریف نہ کر سکتا. تو یہ جو عزتوں کی زندگی گزارتے ہیں یہ صفت ستاری کا صدقہ ہے. پھر مجالسۃ المحبین، اللہ سے محبت کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنا، اس سے بھی اللہ کی محبت بڑھتی ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے 4 چیزیں حدیث پاک میں فرمائی، کرسٹل کلیئر، بہت واضح حدیث مبارکہ. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ. جسے یہ بات اچھی لگے کہ اس سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرے. او یحبہ اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں تو وہ بندہ 4 کام کر لے. اب بتائیں کتنا واضح بتایا جا رہا ہے کہ 4 کام کرنے سے تمہارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے محبت کریں گے. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ سالکین
عہد کریں کہ ہم ان 4 باتوں پہ ڈٹ جائیں گے، زندگی میں اپنائیں گے۔ کون سی 4 باتیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَثَ، جب بات کرے تو سچ بات کرے۔ مشکل کام۔ آج بدبخت شیطان نے جھوٹ کی نفرت کو کم کرنے کے لیے اس کا نام بدل دیا، اس کا نام بہانہ رکھ دیا، اور جی میں نے بہانہ بنا لیا۔ یہ بہانہ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو بندہ بات کرے تو سچ بولے، پہلی صفت۔ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اُؤْتُمِنَ، جب امانت ملے تو اس کے خیانت نہ کرے۔ آج تو امانت کو مال غنیمت کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ کوئی مکان کرائے پر دے تو پھر حشر دیکھے اس کا ہوتا کیا ہے، استعمال کے لیے چیز دے دو تو پھر دیکھو اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ تو ہمارے اندر سے یہ بات نکلتی جا رہی ہے کہ امانت کیا ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ امانت کا خیال رکھے، یہ دوسری صفت۔ تیسری صفت وَلْيُحْسِنْ جَوَارَهُ مَنْ جَاوَرَهُ، کہ وہ اپنے پڑوسی کے پڑوس کا خیال رکھے۔ اب اللہ تعالیٰ تو پڑوسی کے بھی خیال رکھنے کا حکم فرماتے ہیں، اور آج کے سالکین اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھتے۔ اس سے بڑا پڑوسی کون بھائی؟ جس کے ساتھ دن اور رات کے اوقات اکٹھے گزرتے ہیں۔ غصہ، ڈانٹ ڈپٹ، چھوٹی چھوٹی بات پہ موڈ، کئی دن نہیں بولنا، ایک گھر میں رہتے ہوئے اس طرح جیسے مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی ہے ایک دوسرے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے نصیب ہوگی؟ اور شیطان بھی ایسا شیطان ہے کہ دوستوں کی مجلس میں بڑا رنگ رنگیلے، اور گھر پہنچتے ہیں کہتے ہیں حضرت پتہ نہیں کیا پارا چڑھ جاتا ہے۔ یہ آگ ہے اور شیطانیت ہے جو دماغ میں سما جاتی ہے، اور کیا ہے؟ جہاں محبتیں تقسیم کرنی تھیں وہاں غصے اور غیروں کی طرف ترستی ہوئی نظریں۔ تو 3 باتیں، 4 بھی نہیں، 3 باتیں فرمائیں کہ جو 3 کام کرے گا اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے گی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے سے محبت کریں گے۔ آج سودا کریں اللہ سے کہ اے مالک یہ 3 کام کرنے کا عہد کرتے ہیں دل میں، سچ بولیں گے، جھوٹ سے بچیں گے، امانت کا خیال رکھیں گے، اور تیسرا اپنے پڑوسی کو، اس سے مراد صرف گھر کا پڑوس نہیں، دفتر میں کام کرنے والا بھی تو پڑوسی ہوتا ہے، جو بھی ساتھ رہے، سفر کے اکٹھا سفر کرنے والا بھی ایک وقت کا پڑوسی۔ تو اللہ کے بندوں کے لیے رحمت بنے، اللہ کے بندوں کے لیے زحمت نہ بنے، اس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی۔ پھر فرمایا کثرت ذکر، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ذکر کی کثرت کی بنا پر بڑھ جاتی ہے، اور واقعی جن کے دل میں محبت ہو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ان کو مزہ آتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تفقدوا الحلاوۃ فی 3 اشیاء، 3 چیزوں میں تم انجوائمنٹ تلاش کرو، حلاوت ڈھونڈو، تمہیں حلاوت 3 چیزوں میں ملے گی، فی ذکر، اللہ کی یاد میں، وفی قراءۃ القرآن، قرآن پڑھنے میں، وفی الصلاۃ، نماز پڑھنے میں، فَإِن وَجَدْتُمُوهَا وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّ الْبَابَ مُغْلَقٌ، اگر ان 3 میں تمہیں حلاوت نہ ملے سمجھ لو دروازہ بند کر دیا گیا ہے، اللہ نے دروازہ بند کر دی، اللہ کی یاد میں، تلاوت قرآن میں اور نماز میں۔ اسی لیے اللہ والوں کو اللہ کی یاد میں اتنا مزہ آتا ہے۔ ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما طابت الدنیا الا بذکری، دنیا اچھی نہیں لگتی مگر اللہ کی یاد کے ساتھ، ولا طابت الآخرۃ الا بعفوہ، آخرت اچھی نہیں لگتی مگر اللہ کی معافی کے ساتھ، ولا طابت الجنۃ الا برؤیتہ، اور جنت اچھی نہیں لگتی مگر اللہ کے دیدار کے ساتھ۔ پھر موت کو کثرت سے یاد کرنا، اس سے بھی اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔ یہ موت حقیقت میں اللہ رب العزت سے ملاقات ہے۔ فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملاقات پسند کرتے ہیں۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، اور جو موت سے کراہت کرتا ہے اللہ اس بندے سے ملاقات کرنا ناپسند فرماتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے بزرگ تو موت کا انتظار کرتے تھے، ملک الموت کو دیکھ کر کہتے تھے کتنا اچھا مہمان آیا، میں تو پچھلے اتنے سالوں سے تمہارے انتظار میں تھا۔ ربیع رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے،
ان کی موت کا وقت قریب آ گیا تو بیٹی رونے لگ گئی، ابا جی ابا جی۔ تو جب بیٹی روئی تو فرمایا یا بنیت لا تبکی، اے بیٹیا رو نہیں، ولیکن قولی یا بشرا فالیوم القا ربی، بلکہ یوں کہو کہ خوشخبری، کتنا اچھا یہ وقت ہے، کل میں اپنے اللہ سے ملاقات کروں گا۔ ایک عورت تھی جو بڑی نیک تھی، ذرا اس کی بات بھی سن لیجئے۔ وَكَانَ امْرَأَةً مُتَعَبِّدَةً تَقُولُ، یہ کہا کرتی تھی وَلَوْ وَجَدْتُ الْمَوْتَ يُبَاعُ لَاشْتَرَيْتُهُ شَوْقًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَحُبًّا لِلِقَائِهِ، اگر مجھے موت کہیں بکتی ہوئی مل جاتی تو میں اللہ سے ملاقات اور جنت کی شوق میں اس موت کو خرید لیتی۔ ایک اعرابی سادہ بندہ بیمار ہو گیا، مرض اعرابی فقیل لہ انک تموت، ساتھ والے نے کہہ دیا کہ آپ کی حالت زیادہ خراب، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تو آپ کی موت آنے والی ہے۔ قال، اس بوڑھے بندے نے پوچھا وَأَيْنَ يُذْهَبُ بِي، کہ مجھے کہاں لے جایا جائے گا موت کے بعد؟ قالوا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ کی طرف لے جایا جائے گا۔ قال، کہنے لگا فما اجمل الموت وما اجمل لقاء اللہ، کتنی اچھی موت ہے اور کتنی اچھی اللہ رب العزت سے ملاقات ہے۔ جنہوں نے اللہ کی محبت میں زندگیاں گزاری ہوتی ہیں تو موت کے وقت تو قید خانے سے چھوٹنے کی خوشخبری ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو جلدی دنیا سے لے جاتا ہے۔ پتہ ہے اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ جی نیک بندے تھے، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، صحیح بات، مگر اس کے پیچھے راز یہ ہوتا ہے، عارفین نے لکھا کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے سے پیار محبت کرنے لگ جاتے ہیں اس کو جلدی بلا لیتے ہیں کہ کہیں شیطان ان کے ایمان کے ساتھ کوئی خرابی نہ کر ڈالے، اس سے پہلے کہ شیطان کوئی بدبختی کرے میں اس بندے کو محفوظ اپنے پاس بلا لیتا ہوں۔ چنانچہ جو بندہ دنیا میں اللہ رب العزت سے محبت کرے گا اس کا اجر جنت میں اللہ رب العزت کے دیدار کی نعمت کی صورت میں ملے گا، ایسے بندے کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ چنانچہ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے من کان الیوم مشغولا بنفسہ، جو آج اپنے نفس کے ساتھ مشغول ہے، فہو غدم مشغول بنفسہ، وہ کل بھی یعنی آخرت میں بھی اپنے نفس کے ساتھ مشغول ہوگا۔ ومن کان الیوم مشغولا بربہ، اور جو آج اپنے رب کے ساتھ مشغول ہے، کبھی مراقبے میں، کبھی وقوف قلبی، کبھی مسنون دعائیں، کبھی نماز، کبھی تلاوت، جو آج اپنے رب میں مشغول ہے فَهُوَ غَدًا مَشْغُولًا بِرُؤْيَتِهِ، وہ قیامت کے دن اپنے رب کی رؤیت میں مشغول رہے گا۔